العلیم جل جلالہ، یعنی سب اسی کی تخلیق ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں، لیکن وہ سب کے بارے میں جانتا ہے۔ زباں سے ادا ہونے والے الفاظ اور جو ہمارے دل میں چھپا ہے وہ سب جانتا ہے میرے بچوں۔ اس کی حکمت لافانی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مبارک کتاب قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو حکم دیا وہ فرماتا ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے محترم۔ ماشاءاللہ ایبرس، لیکن اس مبارک حکم کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا حکم ہے محترم؟ کائنات کے نظام کو پڑھنا مقصود ہے۔ علم و آگاہی حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس نظام کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت 191 میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ چاہے کھڑے ہوں یا پھر بیٹھے ہوں یا پھر کروٹ کے بل لیٹے ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آسمان کی اور زمین کی تخلیق کے بارے میں تفکر کرو۔ رب نے انہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اے پروردگار، پاک ہے تیری ذات، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اپنے اطراف میں اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کو دیکھیے جن میں سبق پوشیدہ ہے، چاہے زندہ ہو یا مردہ، اس کی ساری مخلوقات پر اللہ تعالی کے العلیم اسم شریف کی تجلی ہر شے میں نظر آئے گی۔ مثلا جسم کے اعضاء جنہیں مکمل علم کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے کان اگر سماعت کے بارے میں زیادہ حساس ہوتے تو اطراف کا ماحول اور شور ناقابل برداشت ہو جاتا، اور اگر ہماری ناک کی حس زیادہ حساس ہوتی تو نہ جانے ہم کتنے پریشان ہوتے۔ رب نے ہمیں العلیم اسم شریف کے گہرے معنی بخوبی قدرت میں دکھائے ہیں۔ اس کی مخلوقات میں نہ جانے کتنے حیوانات اور نباتات ایک دوسرے سے مشابہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کو جو نقش دیے وہ ہمیں اس کے علم کا پتہ دیتے ہیں۔ وہ عظیم رب چاہتا ہے کہ ہم اس کے نظام کو دیکھیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کائنات کے علوم سے واقفیت حاصل کریں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یا تو علم دینے والے بنو یا حاصل کرنے والے، یا تو سننے والے بنو یا علم سے محبت کرنے والے، لیکن کوئی اور راستہ اختیار کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس سارے علم کا اصل مقصد ایک شخص کی خود سے آگاہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو اپنے نفس کو جانتا ہے وہ رب کو جانتا ہے۔ اگر آپ خود کو جانتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کا خود اندازہ ہو جائے گا، اور ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے رضائے الہی کو استقامت کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھو مثلا ابن سینا، انہوں نے اپنی صلاحیت طب کے میدان میں دریافت کی اور حکیم بن کے کل جہان میں لوگوں کو حیران کر کے شہرت حاصل کی۔ علم سیاست کے ماہر نظام الملک لیاقت کے سبب مختلف سلطنتوں کے 3 بار وزیر بنے۔ سلجوق سلطنت کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی۔ الجزاری نے الجبرا اور علم ہندسہ کے امتزاج سے ہماری عقل کو حیران کر دینے والی بے شمار ایجادات کی۔ ان ایجادات میں سے ایک وضو کرنے کا مخصوص برتن ہے۔ حکمرانی کرنے والے شخص کو بھی کائنات کے اس نظام کو بخوبی سمجھنا چاہیے، اپنے لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ علماء اس کی حرمت کریں گے، معاشرے میں عزت ہوگی، اسے مقدس کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر تم اپنی صلاحیتوں سے فائدہ لو اور درست استعمال کرو تو عالم اسلام کا ہر جگہ دفاع کر سکتے ہو۔